السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ معاشرتی ضبط کے حوالے سے ہے، یعنی کہ سوشل کنٹرول ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ باقی سارے لیکچر جیسا کہ ہم پہلے والے جو لیکچرز میں ہیں ہم لوگوں نے سبق جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، باقی ٹاپکس، اور اب ہم نے معاشرتی ضبط سوشل کنٹرول پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو اوپر والی جو 3 لائنیں ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں کو ضبط یعنی کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اب معاشرتی ضبط کیا ہے؟ معاشرتی ضبط سوشل کنٹرول سے پتہ چل رہا ہے کہ سوسائٹی کو کنٹرول کرنا، اس کو ہولڈ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی سوسائٹی کو کنٹرول کرنا ہے۔ پتہ چل رہا ہوگا لفظ سے ہی، سوشل کنٹرول، معاشرتی ضبط، ضبط یعنی کنٹرول میں رکھنا، ٹھیک ہے، معاشرتی معاشرے کو، ٹھیک ہے۔ تو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو معاملات پہ اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر خود سے بک سے ہٹ کے دیکھا جائے تو معاملات پر جو ہمارے پاس روزمرہ معاملات ہیں اس پہ عمل درآمد کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سزا کے لیے جو ہے وہ ادارے ہوتے ہیں، انعام کے لیے بھی ادارے ہوتے ہیں، اس طرح یہ چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو ضبط یعنی کنٹرول میں رکھنے کے لیے معاملات پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جو معاشرتی ضبط مستحبات کے ذریعے ہوتا ہے۔ معاشرتی ضبط کے لیے ان اداروں کی ضرورت پڑتی ہے جو مستحبات کی ترویج میں مصروف ہیں۔ ترویج میں یعنی اس کو آگے کرنے میں، مستحبات، انعام اور سزا کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مستحبات۔ اب آپ آ جائیں اس ہول پیراگراف کو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ضبط یعنی کنٹرول میں رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ضبط میں رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ عمل درآمد پر۔ کس پہ عمل درآمد ہونی چاہیے؟ معاملات پر، ٹھیک ہے، ضرورت ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا جو کس کی ضرورت ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے، معاملات پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ معاشرتی مستحبات کا جو نظام ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ چلانا ہے، مطلب کہ معاشرے کے لیے ضروری ہے یہ، اور اس کے لیے ضروری ہے معاشرتی مستحبات، اور معاشرتی ضبط کے لیے ان اداروں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور معاشرتی ضبط کو قائم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اداروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ساتھ میں اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مستحبات کی ترویج میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں ایسے ادارے موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ حکومت ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا اگزامپل لیتی ہوں جو آپ کے سمجھ میں آئے۔ حکومت ہے یا پھر کوئی جو ایز فورس میں جو کوئی ہے، مطلب کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے جو اس کے بدلے میں انہیں انعام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، برا کام کیا جائے گا تو اس کے بدلے میں انہیں سزا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں جو ہے وہ مد نظر رہیں گی۔ اس کے بعد آ جائیں تعریف میں، ڈیفینیشن، معاشرتی ضبط کی جو ڈیفینیشن ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ معاشرتی ضبط سے مراد افراد اور ان کے کردار کو خاص ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے کنٹرول کرنا ہے۔ اب یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو پورا جو ہے وہ مطلب 1 to all صحیح یاد کرنا ہے خود سے، یہ تو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو لفظ بلفظ ہے اس کو یاد کرنا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ اپنے سے لکھنے والا کوئی سین نہیں ہے، اس کو یاد کرنا ہوگا۔ لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معاشرتی ضبط سے مراد افراد اور ان کے کردار کو خاص ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے، خاص ذرائع، خاص چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کنٹرول کرنا کیا کہلائے گا؟ معاشرتی ضبط کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے پاس معاشرے میں ضبط قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب معاشرے میں جو ضبط قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جرائم کی موجودہ شرح کو کم کیا جائے، ٹھیک ہے، کرائم کو کم کیا جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اب اس کی وجہ کیا ہم نے وہ معلوم کرنا ہے۔ بے روزگاری ہے، غربت ہے، ٹھیک ہے، جرائم پر کنٹرول کرنا معاشرتی ضبط کہلاتا ہے۔ اب جرائم کی جو موجودہ شرح ہے اس کو کم کرنا چاہیے، اس پہ کنٹرول پانا جو ہے معاشرتی ضبط کہلائے گا۔ کنٹرول تب ممکن ہے جب ہم جرم کے وجوہات یا اسباب کو دور کریں، لیکن اسباب اتنے گہرے ہیں کہ ان میں سے سب کا تھوڑے عرصے میں دور ہونا یا بدل جانا ناممکن ہے۔ کچھ اسباب ثقافتی ہیں اور کچھ معاشرتی، البتہ کچھ اقدامات ایسے ہیں جن کو اختیار کر کے جرم کی تیز رفتاری کو کم کیا جا سکتا ہے اور معاشرتی ضبط کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس ہول پیراگراف میں کہ سب سے پہلے تو معاشرتی ضبط کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو جرائم کی جو شرح ہے اس کو کم کیا جائے،
اور اس کو کنٹرول کرنے کے جو پروسیس ہے اس کو کیا کہیں گے؟ معاشرتی ضبط کہیں گے۔ لیکن ہمارے جو معاشرے میں جو معاشرتی برائیاں ہیں، جو جرائم ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر پھیل چکے ہیں کہ ان کو یکا جو ہے وہ یا ایک دم سے ختم کرنا تو پاسبل نہیں ہے، لیکن کچھ اقدامات ایسے ہیں جن کو کر کے ہم اس کی جرائم کی تیز رفتاری کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ ہول پیراگراف میں بتایا ہوا ہے، اور معاشرتی ضبط کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ باقی جو ہول پیراگراف ہے اس سے اگلا اقدامات جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور فرسٹ ایئر کا رزلٹ آنا ہے آج، تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے، میری دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ لیکچر پسند آتے تو یہ ویڈیو کو ضرور اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ویڈیو لیکچر سمجھ میں آتی تو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ جو فرسٹ ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ باقی ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔